أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ المائدہ کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ المائدہ کا یہ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ان آیات سے اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہود کا ذکر فرما رہے ہیں. کیونکہ یہ بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتاب سے نوازا تھا. تورات اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں ایک اہم کتاب ہے جس کو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اعتکاف کر کے عبادت کر کے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ کتاب لے کر آئے. اس کے اندر بہت سے احکامات تھے. جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یہ لوگ اس کے پابند رہے. پھر بھی انہوں نے جب اس کتاب کی ناقدری کی، احکامات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ اٹھایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جب ہم نے ان سے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، تو جب انہوں نے اس کی نافرمانی کی تو ہم نے پہاڑ کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. اب سروں کے اوپر پہاڑ ہے، کہتے ہیں کہ عمل کرو گے نہیں کرو گے، اگر عمل نہیں کرو گے پہاڑ تمہارے اوپر چھوڑ دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. پھر جب وہ مصیبت ٹل گئی، پہاڑ ہٹ گیا، پھر چند دن کے بعد وہی نافرمانی کرنے لگے. سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی. تو یہ ان کا مزاج تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کی گرفت فرماتے تھے. جب بھی ان کے اندر بغاوت، سرکشی پیدا ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی کان کھینچتے، یعنی ان کی گرفت فرماتے، تو پھر یہ سیدھے راستے پر چڑھتے تھے. یہ مزاج ان کے اندر ٹیڑھا پن اور کتاب کی نافرمانی کرنا، احکامات کو تبدیل کرنا، یہ ان کا مزاج. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، ان کے علماء موجود تھے جو ان کے وارث تھے. تو پھر ان کی علماء شروع میں تو اچھی حالت میں تھے، علمی کیفیت ان کے اندر اچھی تھی،
پھر رفتہ رفتہ ایام گزرتے گئے تو ان کے اندر جو علماء حق تھے وہ ختم ہو گئے، علماء سوء داخل ہو گئے، تو ان کے اندر ایسے ناہنجار علماء پیدا ہوئے جنہوں نے تورات کی تبدیل کر دی، تورات کو تحریف کیا، تو کتاب کو بدل دیا انہوں نے۔ تورات کے اندر جو احکامات تھے ان احکامات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ کتاب کو بدل کر انہوں نے ایک نئی کتاب کی بدل احکامات کو بدل دیا اور اپنی طرف سے احکامات گھڑ لیے، اپنی طرف سے احکامات کو اس کے اندر لکھ دیا اور کہا کہ ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان کے اس طرح کرنے کا مقصد دنیا کمانا ہے، پیسے کمانا ہے، ان کا یہ مقصد تھا، تو ایسے علماء ان کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر اس طرح کے ایام چلتے رہے، تحریف و تبدیل کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب علماء کے تابع عوام تھے وہ بھی ان کے اندر ایسے ڈھلنے شروع ہو گئے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا۔ تورات کے اندر عہد و پیمان اللہ نے ان سے لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، ان کے 12 ذمہ دار بنائے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ تو ایسے وقت میں جب ان کے اندر نافرمانیاں، عناد، سرکشی عام ہونے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر ان سے عہد لیا تھا، ان کو عہد و پیمان لیا۔ اس عہد و پیمان پر اللہ تعالیٰ نے 12 ذمہ دار ان کے بنائے جو نقیب تھے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ نقیب کہتے ہیں سردار، جو قوم کا اہم آدمی ہوتا ہے، قوم کا بہت ضروری آدمی ہوتا ہے، اور قوم کا ایسا آدمی جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی اقتدا کی جاتی ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے، ایسے آدمیوں میں سے ہر قبیلے میں سے ایک آدمی کو چن لیا گیا، اسے کہ وہ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے میں سے ایک سردار کو چن لیا گیا اور ایک کو ذمہ دار بنایا گیا، ایک کو نقیب اور امیر بنایا گیا، اور ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم بھی ان اللہ تعالیٰ کے عہود پر، اللہ تعالیٰ کے پیمان پر تم بھی باقی رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو مأمورین ہیں، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، ان کی نگرانی کرنا تمہاری ذمہ داری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لی، اور اللہ نے وعدہ کیا جب تک تم اور تمہاری جماعت راہ حق پر رہو گے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اور تورات کے احکامات کے مطابق رہو گے، تو اللہ نے کہا وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنا بڑا وعدہ اللہ کا، جب تم دین پر قائم رہو گے، ہدایت کے راستے پر چلو گے، اللہ کے حکم کے مطابق اور تورات کے حکم کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، راہ راست پر، ہدایت پر رہو گے، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ۔ اب کیا عہد و پیمان ہے؟ آگے اس کا ذکر ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ 5 وعدے اللہ نے ہم سے لیے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر، کتنے رسول بھی آئے بنی اسرائیل میں، ان تمام رسول میرے رسول ہیں، میرے رسول پر ایمان لے آنا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کی تائید کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو تم قرض حسن دو، یعنی اللہ کے راستے میں خوب اپنے پیسے کو خرچ کرو، بخارت اور کنجوسی مت کرو۔ یہ 5 وعدے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے،
اب جو 12 ذمہ دار بنائے گئے وہ 12 ذمہ دار اپنے اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی کرنا، ان کی ایمانی اور ان کے اعمال کو، ان کے ایمان کی فکر کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جو لوگ مدینے سے آئے تھے انصار، 2 سال 2 عہد و پیمان ہوئے، جسے بیعۃ العقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگوں کو دعوت دیتے کہ جب لوگ باہر سے آتے تھے ان کو جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہوتے، تعارف کراتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، ایک ایک جماعت کے پاس جاتے اور جا کر دعوت کرتے، ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو انصار کا ایک قبیلہ آیا، تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی سن کر رکھے تھے کہ مکے میں ایک نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گھاٹی میں لے کر گئے، کیونکہ مکے والوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ لوگ نقصان پہنچائیں گے، وہ لوگ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائیں گے، تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی کے پیچھے لے کر گئے۔ وہ رات کا وقت تھا جس کو بیعۃ العقبہ کہا جاتا ہے، عقبہ گھاٹی کو بیعۃ کے رات کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ پہلے سال چند آدمی تھے، دوسرے سال 70-80 کے قریب تھے، مرد و خواتین آئے ہوئے تھے، یہ پورے مدینے کے انصار تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات پیش کی، دعوت دی، سمجھایا کہ میں کون ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور میرے دعوت کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف اور تمام باتیں بہا اور لمبی تفصیلات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے گفتگو فرمائی۔ تو اس کے بعد ان میں چونکہ انصار وہاں بھی 12 قبیلے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 قبیلوں کے لیے 12 آدمی کو ذمہ دار بنایا، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو خزرج، قبیلہ بنو نصیر اور قبیلہ، کئی قبیلے تھے، تو ان قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار بنایا، وہ بھی 12 تھے۔ یہی لوگ تھے جو یہودی، یہ لوگ مدینے میں آ کر بسے ہوئے تھے، انہی کا خاندان تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے، انہی کی یہ اولاد تھی، انہی کے یہ نسل تھی جو مدینے میں آئے تھے۔ انصار جو ان سے بنے ہیں، ان کی اولاد انصار بنے ہیں، تو یہ قبیلے آباد ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ذمہ دار بنایا، تو یہاں اللہ نے 12 ذمہ دار بنائے۔ وقال اللہ انی معکم، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے، اور اسی طرح تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو فرمایا کہ میری امت میں بھی 12 سردار ہوں گے، جو ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی لے کر آئیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کریں گے، ان کی صفات بیان فرمائے، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور اسی طرح دین کی مدد کریں گے، یہ صفات ان کے بیان فرمائے، وہ 12 ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے حضرت خلفائے اربعہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ 12 ہو، اس میں 4 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ 5ویں خلیفہ ہیں، تو ان کو خلافت راشدہ میں بعضوں نے داخل فرمایا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگر وقفہ در وقفہ، درمیان میں واسطہ در واسطہ یہ خلیفہ بن کر آئیں گے، یہ سردار بن کر آئیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے قریب سب سے آخری جو سردار نقیب بنیں گے وہ امام مہدی بنیں گے۔
امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے تو انہی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جب دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی جب وہ امام بنیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو معلوم ہوا کہ خلیفہ اس امت میں بھی 12 ہیں. سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، سب سے آخری خلیفہ امام مہدی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی 12 خلیفہ بنایا. تو اسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وقت یہ کہ مسلسل آنا کوئی ضروری نہیں ہے، مسلسل تو 4 آیا ہے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. درمیان میں چند سالوں کے وقفے کے بعد پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ آ گئے. اس کے بعد قبیلہ عباسیہ میں اور چند خلیفہ آ گئے اور 1-2 آئیں گے. پھر اس کے بعد سب سے آخر جو ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے جو 12 کی تکمیل ہو جائے. جب 12 کی تکمیل ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے. تو یہ ترتیب اللہ نے رکھی. تو یہاں اللہ نے بنی اسرائیل میں تورات سے بھی وعدہ کیا. تو اس لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو اس دین پر باقی رکھیں جو دین کی صحیح ترجمانی کریں گے. صحیح ترجمانی وہ کریں گے دین کی. تو اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ سلسلہ رکھیں. جب بھی وہ آئیں گے امت کو اسی بات پر لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. یہ 5 چیزیں گویا پورے دین کا ستون ہے، بنیاد. تو ان 5 چیزوں پر پوری طرح پابند ہو جائے گا. دین کے دیگر شعبات، دین کے دیگر تمام چیزیں خود بخود اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں بشرطے کہ آدمی 100% اس پر عمل کرے. اب اس کی تفسیر کا وقت نہیں. 5 چیزیں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں بہت اہم آیت ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے جو اللہ نے یہی وعدہ، یہی 5 چیزوں کا وعدہ تورات میں یہودیوں پر اللہ نے لیا، لے کر اللہ نے ان کو بھی 12 ذمہ دار بنائے، 12 نقیب بنائے. تو اس امت کے بھی 12 نقیب ہیں، خلیفہ ہیں، جسے ہم خلیفہ کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں ان کو نقیب کہا جاتا ہے، جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے 12 نقیبہ. اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا اور ان کو امیر بنایا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. تحقیق اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا. اور ہم بھیجیں گے ان کے درمیان 12 رقیبوں کو، نقیبوں کو. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جو بھی خلیفہ ہوگا اللہ ان کے ساتھ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے خلفاء کے ساتھ، خلفاء راشدین کے ساتھ اللہ کی معیت ہے. یہاں ایک بات میں اشارتاً کہتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، ان کے ساتھ اللہ موجود ہے. انہوں نے جو جو کام کیے ہیں اللہ ان کے ساتھ. تو گویا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اپنی خلافت کے زمانے میں جن جن چیزوں کو ایجاد کیا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر ہے. اللہ ان کے کاموں سے راضی ہے. تو اس میں قرآن کو جو جوڑا گیا، قرآن کو جو منظم کیا گیا ہے، تو یہ بھی انہی میں داخل حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا. اسے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی 12 رکعت، تراویح کی 20 رکعت نماز طے. تو وقال اللہ انی معکم. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. کن کے ساتھ؟ ان نقیبوں کے ساتھ، ان خلفاء کے ساتھ اللہ کی معیت. اب ظاہر بات ہے کہ تراویح 12 رکعت، تراویح 20 رکعت اور اسی طرح دیگر چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا، حضرت ابو بکر نے جمع فرمایا، حضرت عثمان نے جمعے کے موقع پر دوسرا
دوسری اذان کو شروع فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ ان کے ساتھ ہے. آپ بتائیں یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ ان خلفائے راشدین کے زمانے میں جن جن چیزوں کا وجود میں آیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ بعد کی بدعات ہیں, بعد کی خلافات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں انی معکم, میں تمہارے ساتھ. کتنی بڑی خوشخبری ہے, کوئی معمولی خوشخبری نہیں. انی معکم, میں تمہارے ساتھ. کب ساتھ ہو؟ جب 5 چیزوں پر پائبند ہو. ہماری بات ہے حضرت ابو بکر خلفائے راشدین, لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا, 100% یہ عمل کرنے والے, خود بھی پابند اور پوری رعایا کو, پوری امت کو بھی اس پر انہوں نے لگایا. ان کی زندگی کا آپ کوئی شعبہ ایسا بتائیں جو ان کے خلاف, نعوذ باللہ. پوری زندگی انہوں نے ان وعدوں کے مطابق کیا جو ان نقیبوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمائے. اللہ نے ان کو خلفاء بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو انہوں نے جو امور انجام دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر, اللہ کی معیت ان کے ساتھ. اتنی بڑی خوشخبری اللہ نے ان کو عطا فرمائی. پھر آگے فرمائے جب یہ 5 چیزیں 5 وعدے پورے کرو گے, اب اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, ضرور بھی ضرور میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا, میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, میں تم کو ضرور بھی ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. جب یہ 5 وعدے پورے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے, صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو اللہ کفارہ بنا دیں گے اور ایسے جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں داخل. اور فرمایا فمن کفر بعد ذلک منکم, جو کوئی اس کے بعد نافرمانی کرے, اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے خلاف کرے, ان وعدوں کے خلاف اگر کوئی آدمی قدم اٹھائے تو اللہ فرماتے ہیں فقد ضل سواء السبیل, وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تو اب پھر بات یہودیوں پر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے وعدہ لیا, تو چند دن تک یہ اپنے وعدوں پر قائم رہے, باقی رہے. پھر انہوں نے خود ان کی کتاب میں تحریف کر دی, تورات کو آگے پیچھے کر دیا, تورات کے احکامات کو رد و بدل کر دیا, تو سیدھے راستے سے ہٹ گئے. ان کے قدم سیدھے راستے سے ہٹ گئے. فقد ضل سواء السبیل, تو گمراہیاں انہوں نے دیکھی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, پھر ہم نے ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. میرے دوستو ایک بات اچھی طرح یاد ہے, جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے, کام بڑے ہوتے ہیں تو وعدے بھی بڑے ہوتے ہیں. اللہ نے اوپر گناہوں کو معافی کا وعدہ فرمایا اور جنت میں داخلے کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. جب بڑی ذمہ داری ملتی ہے, اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے پر وعید بھی سخت ہے, وعید بھی لوگوں پر بہت سخت ہے. ایک ہے علماء اور ایک ہے عوام. عوام غلطی کرے تو ان کی سزا بھی تھوڑی ہوگی, لیکن علماء, جو علماء بنی اسرائیل, اس میں جو علماء سو تھے, انہوں نے جب نافرمانیاں کی, کتاب میں تحریف کیا, کتاب میں رد و بدل کیا, اتنی جرأت انہوں نے کی, اپنا قلم تورات پہ چلایا, اپنا قلم تورات پہ چلا کر احکامات کو بدل دیا, گویا اللہ کے احکامات کو نعوذ باللہ انہوں نے منسوخ کر دیا. یہ کوئی معمولی کام, معمولی جرأت ہے, تو پھر ان کی سزا بھی بہت سخت ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی سزا کا ذکر ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ پہلی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان کے اوپر، رحمت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اور لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کی زندگیوں میں لعنت اور پھٹکار ہے، مرنے کے بعد ان کو میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان کو پر۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، لعنت ہم نے اسے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ لعنت رحمت کی ضد ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، آج ہم آرام کے ساتھ ہیں، سکون سے ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، وقت پر کھانا کھا رہے ہیں، وقت پر ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وقت پر ہمارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اور تمام چیزیں سکون کے ساتھ چلے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا اثر۔ اگر اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنتیں برسی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار، اللہ کی طرف سے عذابات، اللہ کی طرف سے وعیدیں، ملائکوں کا نزول ہو، بارشوں کا ہونا، زلزلوں کا آنا، بستیوں کا بہہ جانا، سمندروں کا ابل جانا، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جانا، یہ سب اللہ کی لعنت کے اثر ہے۔ بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو بھی رحمت کی ضد ہے، لعنت بن جائے، بارش ہی نہ ہو یا جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں ہو رہی ہے تو بھی پریشان۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ مقدار کے ساتھ، اللہ نے سورہ مومنین میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ بہترین آیت اللہ میں سمجھا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، یعنی بارش کو ہم نے اتارا، بقدر، اندازے کے مطابق، بقدر اندازہ، ہمارے اس شہر میں، ہمارے اس پورے صوبے میں، ہمارے اس پورے صوبے تمل ناڈو میں جتنے پانی کی ضرورت ہے، یہاں کی گرمی کے مطابق، یہاں کی زمین کے مطابق جتنی پانی یہاں ضرورت ہے اللہ اتنے اٹھاتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اسے ٹھہرا کر اسٹاک کر کے رکھیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ اسٹاک سے زائد ہو جائے تو پھر زلزلے ہیں، پھر طوفانیں ہیں، پھر بارشوں کا سیلاب ہے، زمینوں کے زمین، بستیوں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں، ہزاروں آدمی لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ تو فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے سورہ مومنون میں سمجھایا کہ ہم پانی کو جتنی مقدار میں اتارتے ہیں، بقیہ پانی کو ہم اسٹاک کر کے رکھتے ہیں تاکہ سال بھر پانی سب کو سیلاب۔ اب یہ چیزیں جب انکنٹرول ہو جائے تو یہی تو لعنت ہے۔ بہرحال رحمت میں بات ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں اتاری۔ اب یہودیوں پر کیسے لعنت تھی؟ جب یہ علماء تھے، اللہ نے ان کو عزت دی، ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا، ان کو قوم میں بڑی عزت ان کی سمجھی جاتی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تحریف کیا، رد و بدل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام سے ہٹا دیا، ذلت و رسوائی کا سامنا دیکھنا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اس سبب سے کہ انہوں نے حق سے ہٹ گئے، حق سے منہ موڑ لیا، نبیوں کو قتل کیا، اس سبب سے کہ انہوں نے زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں ان کے اوپر اترنے۔ یہ دوستو ذمہ داری جب بڑی ہوتی ہے، ذمہ داری ادا نہ کرنے پر سزائیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں، تو اس لیے ذمہ داری جیسے تو اتنی ہی آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے، آدمی کو اتنا زیادہ ہی اس پر پابند ہونی چاہیے۔ جب ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ تو یہودیوں پر یہی ہوا
لعناهم وجعلنا قلوبهم خاشعة، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بنیاد ہے دین سے ہٹنے کا، دین کا کام نہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر سختی کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہم دل ہے، جب تک دل نرم رہے گا آدمی کام پر جمع رہے گا، دل صحیح سالم رہے گا تو آدمی کام پر باقی رہے گا، کام کے راستے پہ چلتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے جب اللہ کسی کو حق کام سے، حق بات سے ہٹانا چاہتے ہیں تو دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اور پھر دل سخت ہو گیا۔ جب دل سخت ہوتا ہے آدمی خود بخود راہ حق سے، راہ ہدایت سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان علماء یہود پر سب سے پہلے یہی کام کیا، اللہ کی لعنتیں پھٹکار ان پر ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ دو بنیادی عذابان ہیں جو اہم عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یہ کیوں ہوئے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیا، تحریف کیا، تبدیل کیا، اللہ کی کلمات کو انہوں نے بدل دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور یہ ان کو جو حصہ ان کو دیا گیا، جن کا ذکر ان کو کیا گیا تھا، اس میں سے وہ بھول گئے۔ اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وعدے کو بھول گئے، ان کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری سے یہ لوگ سب دوش ہو گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اور یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتے رہے، خیانت کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ خیانت کرتے رہے۔ جو علم اللہ نے ان کو عطا کیا اس علم کو انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، علم کے اندر انہوں نے خیانت کی، تو پھر انہوں نے یہ تمام چیزیں رد و بدل کی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ایسے گئے گزرے زمانے کے اندر بھی بہت چند لوگ صحیح راستے پر تھے، علم کا انہوں نے صحیح فائدہ اٹھایا، جیسے یہودیوں میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ یہ اتنے مختصر ہیں جن کو انگلیوں میں گنا جا سکتا، اتنے کم لوگ۔ یہ لوگ کبھی دین کے کاموں میں تحریف نہیں کیا، راہ حق پر باقی رہے، انہوں نے جو اللہ کی طرف سے جو علم ان کو ملا تھا اس پر عمل کیا۔ اس لیے کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے زبردست عالم تھے، حافظ تورات بھی تھے، عالم تورات بھی تھے، عالم انجیل بھی تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا تھا، پوری کتابوں کا علم تھا، اور اس زمانے میں ان کے ٹکر کا کوئی اتنا بڑا عالم نہیں تھا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود یہ راہ راست پر رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہاتھ پہ ہاتھ دے کے مسلمان ہو گئے، یہودیت سے مسلمان کے اندر داخل ہو۔ تو یہ ان کا مقام ہے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان کے چند ساتھی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ نصارہ میں حضرت کعب احبار اور ان کے ساتھ، یہ سب بہت کم گنے چنے ہیں، یہ مسلمان ہوئے ہیں، پہلے یہودی تھے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ان کے ساتھی، کعب احبار اور ان کے ساتھی پہلے نصرانی تھے اب مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سب کے سب یہود اہل کتاب یہ اپنے کفر پر باقی رہے، اپنی یہودیت پر باقی رہے، بلکہ یہودیت کو بھی انہوں نے تحریف و تبدیل کیا۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت کم لوگ ہیں۔ فاعف عنہم واصفح، اے نبی جی آپ انہیں معاف کر دیجئے، آپ انہیں درگزر کر دیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ یہ لوگ بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن جب یہ غلطیوں سے باز آنا چاہتے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کو معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا فاعف عنہم،
اے نبی آپ انہیں معاف کر دیجئے، وَاصْفَحْ عَنْهُمْ ان سے درگزر کر دیجئے، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے، دین پر قائم اور باقی رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے گمراہی پر جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔